बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और मैं भी। और आज हम लंबी सी वीडियो बनाने वाले हैं और आज जो है ना आपसे दिल खोल के बातें करेंगे, ठीक है। और आप मुझसे बेजार नहीं होना, क्योंकि हम लोग जो है ना आज बहुत लंबी लंबी बातें करेंगे, लंबी लंबी छोड़ेंगे। और जो है ना आज सब्ज़ी वेजिटेबल बना रहे हैं, आलू और मटर। आपको पता रोज़ पकाने का मसला, रोज़ सुबह होती है, नाश्ता करते हैं तो बच्चे कहते हैं, पूछते हैं कि भाई आज क्या पकाया जाए। अभी निवाला पहला मुंह में होता है तो क्या कहते हैं कि आज क्या पकाया जाए, ये पहला सवाल होता है। भाई आज क्या पकाया जाए, मुझे क्या पता। आज तो वो है कि जो आपके दिल में आए वो पका लें। अच्छा जी, क्या पकाएं? ऐसा है कि मैंने इनको एडवाइस दी कि रोज़ रोज़ ये पूछना भी क्या पकाएं क्या पकाएं। आप ऐसा करें, एक मेन्यू बना के ना वो चार्ट लगा दें अपने घर पे दीवार पे। आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। चार्ट बना के तो वो लगा दिया जाए तो वो मेन्यू से देखा जाए कि आज ये पकाना है, कल ये पकाना है, पर कि पंजाबी की कहावत है कि कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। आप किसी के साथ भी अच्छा करते हैं, अगर आपका हाथ लग जाए तो किसी का भला हो जाए, तो इससे बड़ी और क्या बात होती है। ये सदका जारी है और मेरे ख़्याल से इसमें हिस्सा लेना चाहिए। ये सदका जारी है और इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इंसान को अच्छा करना चाहिए, अपने अच्छे दोस्तों अच्छे अच्छे लोग दोस्त बनाने चाहिए, और सिर्फ़ एक दो, ज़्यादा नहीं। जो ज़्यादा होते हैं ना वो दोस्त नहीं होते। दोस्त एक ही होता है या होती है। अगर मर्द है तो उसका एक ही दोस्त होना चाहिए, अगर फीमेल है तो उसकी एक ही दोस्त होनी चाहिए। और वो भी ऐसी दोस्त बनानी चाहिए कि जो दिलो जान से आपसे प्यार करती हो और आप भी उनसे दिलो जान से प्यार करते हों। और मोहब्बत बांटने से बढ़ती है, चाहत बांटने से बढ़ती है, ठीक है। और बाकी आजकल तो इतनी इतनी सेल्फिश लोग हो चुके हैं। अभी कोई किसी का भी नहीं है। जिसके पास चार पैसे हैं उसी के रिश्तेदार हैं, उसी के मिलने वाले हैं, उसी के सारा सारा निज़ाम टोटली उसी का ही है। बाकी जो इज़्ज़त, लेकिन हम जो है ना हमारी जो है ना इसी बात पे है कि इंसान को अच्छा होना चाहिए, अंदर से भी अच्छा होना चाहिए, बाहर से भी अच्छा होना चाहिए। इंसान को अच्छा होना चाहिए। अभी जो है ना मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि कभी वो भले ज़माने थे, भले चंगे लोग थे, जब वो कच्चे घर होते थे, ठीक है, मिट्टी के घर होते थे, जब लेचा पोछा करते थे और ज़मीन पे मिट्टी का वो परोला लगाते थे, ठीक है। वो ज़माने बड़े अच्छे थे। उस वक़्त सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, चाहत करते थे, एक दूसरे की आमद का इंतज़ार करते थे। हमारी फूफो की बेटी की शादी होती थी तो ये सोच लें कि हमने जब उनके ना दिन पड़ जाते हैं ना तो फिर उसके बाद जो है ना वो सोचते हैं कि भई लै हुन चावल चुनन वास्ते जाना है, असी चावल चुनने वास्ते जाना। उधर चावल चुनते थे मेरी ताई अम्मा, मेरी चाची, मेरी अम्मी, मेरी फूफियाँ सारी मिलके ना, तो वो गीत गाती थी ना, बहुत पुराने पुराने से सॉन्ग ऐसे जो कि आजकल की जनरेशन को पता ही नहीं है बिल्कुल ना उसका। तो वो ना सॉन्ग गाती थी, पंजाबी च कहंदे ने घोड़ियाँ गांदे सन, हाँ घोड़ियाँ गांदे सन, ते बड़े अच्छे अच्छे वो गीत गांदियां सी विदाउट म्यूज़िक, ठीक है। आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो उससे थोड़ा सा
फ़र्क भी पड़ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, डोंट वरी, ऐसा ऐसा कभी कभी होता है, हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ ये बात कर रहे थे कि वो शादी होती थी तो हम चावल चुनने के लिए जाते थे, और फिर वहाँ पर ना चावल भी चुनते थे, फिर जो है चावल चुन के उनको बोरियों में भी वो मर्द लोग डालते थे, हम लोग चुन लेते थे। फिर ताई चाचियाँ इकट्ठी होकर गाना गाती थी, वो अजीब से गाने पंजाबी, माँ गोड़े वे तेनू किन्ने तेल चढ़ाया, इस तरह के ना गाने, वो जो ना जिन्हों पंजाबी च कहते ना घोड़ियाँ घोड़ियाँ गांदियाँ सी। तो बड़ा मज़ा आता था, और वो शादियों की बड़ी रौनकें थी, और बड़ा ही अच्छा लगता था उस वक़्त तैयार होना। जब फूफो के घर जा रहे हैं, फूफो के बेटे की शादी है, भाई की शादी है, और वहाँ पर किसी को किसी का पता ही नहीं होता था। जवान जवान लड़के लड़कियाँ एक दूसरे से खेलते थे, बातें करते थे, गपशप लगाते थे, हम लुकन मिची खेलते थे, हम शिटापू खेलते थे, बैट बल्ला खेलते थे। तो किसी को किसी का ना पता ही नहीं होता था कि भाई ये लड़की है ये लड़का है, सब मिलजुल के खेलते थे। किसी को किसी की इतराज़ात नहीं होते थे, तकलीफ़ नहीं होती थी। माँ बाप को पता होता था कि फ़लाँ जगह पे मेरा बच्चा या बच्ची खेल रही है, तो कोई मसला नहीं, डोंट वरी, कोई मसला नहीं है। और इतना अच्छा वक्त था वो, इतने अच्छे। फिर शादी होनी तो फिर हम लोगों ने तो कोई 10-15 दिन ढोलक बजानी, इतने गीत गाने। ताई अम्मा ने भी मेरी ताई अम्मा फ़ौत हो चुकी हैं, वो बहुत गाने गाती थी माशाल्लाह, ढोलक भी बहुत अच्छी प्ले करती थी, और इतनी अच्छा अच्छा गाती थी वो, इतनी अच्छी आवाज़ थी उनकी। तो जो है ना, मतलब पुरानी औरतें जो मिलके वो घोड़ियाँ गाती थीं, तो उनके सेरे गाती थीं। फिर बड़ा मज़ा आता था, सारी इकट्ठी होके एक आवाज़ में जो है ना गाने गाती थीं, तो बड़ा मज़ा आता था, बड़ी रौनक लगती थी, बड़ी खुशियाँ होती थी कि भाई हमने ये कपड़े पहने हैं, हमने ये लेना है, हमने वो लेना है, हमने इस तरह करना है, हमने इस तरह करना है, हमने इस तरह जाना है। तो फिर ताई ने या फूफो ने जब चावल हम चुन के तो फारिग हो जाते थे, तो फिर वहाँ पर मिठाई आती थी या गुड़ आता था, तो सब ने मुंह मीठा करना, और फिर ना मुंह मीठा करने के बाद फिर घर पे जाना। फिर उसके बाद फिर दूसरे दिन सुबह को फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहता था जब तक शादी थी। तो रोज़ रौनक भी लगती थी, और ना बड़ा सारियाँ पुप्पियाँ इकट्ठी होती थी, सारी ताई अम्मा इकट्ठी होती थी, चचियाँ मेरी इकट्ठी होती थी, मेरी अम्मी, मेरे बहन भाई, हम लोग सारे, मतलब मेरे कज़न वज़न और कज़नें सारी इकट्ठी होती थी। बड़ा मज़ा आता था, बड़ा अच्छा लगता था। फिर गपशप होती थी वहाँ पर, एक दूसरे को ना बताते कि ये तुमने कौन से कपड़े पहने हैं। वो कहती थी मैंने इस तरह के बनाए हैं या बनाने जा रही हूँ। वो कहती थी तुम कौन से पहनोगी। भाई मैंने तो अभी ये सोच रही हूँ कि ये लेकर आऊँ। अरे भाई कब कब लेकर आने, जल्दी लेकर आओ, फिर सीने भी हैं। और इस तरह करते करते ना हमारा काफ़ी दिन इस तरह गुजर जाते थे। फिर हमने ना रात को ढोलक पे चले जाना, ये दिन का बता रही हूँ आपको। फिर रात होती थी, रात को हमने ढोलक रख लेनी, तो ताई अम्मा ने, चाची ने, सारे ने इकट्ठे होके ढोलक पे गीत गाने, इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग गाने। तो हमें ना बड़ा मज़ा आता था। फिर हम लोग ना मतलब ऐसा होता था कि जब ईद आती थी तो ईद ईद में भी बड़ी खुशियाँ होती थी। रात को हम सारी रात, चांद रात को सोते ही नहीं थे। हमें पता होता था फ़लाँ दिन कोई ईद है या अभी चांद रात गुजर रही है, तो सारी रात बैठे रहना, गपशप लगाना, सारे इकट्ठे होने, और मेहंदी लगानी हाथों में, चूड़ियाँ लेकर आनी, कपड़े इतने अच्छे बनाने, ज़िद करनी कि भाई ये कपड़े पहने, इस तरह के पहनने हैं। तो माँ बाप ने ना खुद चाहे तकलीफ़ में होना लेकिन ला के देने। लेकिन बताने का मतलब है कि इतनी खुशियाँ होती थी कि ईद भी बड़े, फिर ईद होती दिन में, तो फिर रात सारी तो जागे होते थे, तो दिन में भी सुबह सुबह थोड़ी देर सोना और ये फ़ौरन उठ जाना, उठ के नमाज़ पढ़नी अम्मी के साथ। फिर हम सॉरी आज मैंने बिरयानी खाई है, थोड़ा सा गला जो है ना खिच हो रहा है जी। तो फिर हम लोगों ने, सारे कज़नों ने इकट्ठे होना। फिर हमने पहले ताया के घर जाना, वहाँ से ईदी लेनी, बटोरनी उनसे। फिर वहाँ से ईदी लेके फिर कज़नों के पास जाना, उन्होंने ईदी देनी। फिर हमने चचा के घर जाना, उनसे ईदी लेनी। फिर मम्मा से ईदी लेनी। फिर अब अपने बाबा से ईदी लेनी। फिर जो अगर भाई बड़े हैं तो भाइयों से ईदी लेनी। यानी कि हम लोगों ने खूब पैसे इकट्ठे कर लेने ना,
بڑا مزہ آنا، خوب پیسے اکٹھے کر کے ہم لوگوں نے تو اتنے پیسے اکٹھے ہو جاتے تھے اور خوشیاں اتنی ہوتی تھی. پھر سوئیاں بنانی، سوئیاں بنانے کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا کہ سوئیاں جو ہے ہم نے لے کر جانی سوئیاں اپنے یعنی کہ تایا ابو کے گھر، تائی کے گھر دینے جانا، چچی کے گھر دینے، یہ پڑوسیوں کے گھر جانا، سب کے گھر جانا، جن جن کے گھر جانا سوئیاں لے کے. تو انہوں نے نا ہمیں عیدی دینی. تو اتنا یہ سوچ لیں کہ ان وقتوں میں اتنا مزہ آتا تھا کہ اور اتنا جو ہے نا محبتوں میں، چاہتوں میں اتنا خلوص تھا وہاں پر، اتنی چاہت تھی، وہ ہوتی تھی، اتنا مزہ آتا تھا، اتنا ہم لوگ انجوائے کرتے تھے. تو ابھی کیسا وقت آ گیا ہے، مجھے رنج ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ سوچ کے کہ ابھی کیسا وقت آ گیا، ابھی اچھا وقت نہیں ہے ابھی بالکل. اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ پرانا وقت جو ہے نا وہ پھر سے واپس آ جائے. یہ وقت اچھا نہیں ہے، اس میں محبت چاہت ختم ہو چکی ہے. اور ابھی کچھ لوگوں میں ابھی بھی ہے، وہ اپنے بھائیوں کو بہنوں سے بڑی محبت ہے، اور بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہے. لیکن ابھی تو جب سے ہم نے بھی بھائیوں کی شادی کر دی تو وہ اپنی بیویوں کے ہو کے رہ گئے ہیں. اب ان کی طرف سے ہم لوگ جائیں، ان کو ملیں، ان کو نہ ملیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں ان کو صرف اپنی بیویاں ملنی چاہیے. لیکن ہم اب آج بھی ہم انتظار کرتے ہیں کاش ہمارے بھائی ہمارے پاس آئے، ہمیں پیار سے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں ڈونٹ ویری، یہ تو کوئی مسئلہ، یہ کوئی بات نہیں. ہمیں پیار کریں، ہمیں بتائیں، ہمیں دکھائیں، ہمیں کہیں کہ ہم آئے ہیں تم سے ملنے کے لیے. تو بھائیوں کا پیار ہی جو ہے نا وہ بھی بہنوں کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو آج کل تو وہ بات ہی نہیں رہ گئی. بھابھیوں نے ایسی نفرتیں ڈال دی ہیں گھروں میں، لڑائیاں جھگڑے مار کٹائیاں کروا کے ادھر سے یہ وہ. تو وقت پہلے والا بہت اچھا تھا، اس وقت کی تو کیا ہی بات ہے، وہ وقت دوبارہ لگتا ہے کبھی بھی نہیں آئے گا. کچے گھر تھے، دل صاف تھے، محبت تھی، خلوص تھا، اور سچے دل سے ایک دوسرے کو ملتے تھے. اور ابھی دلوں میں نفرتیں، وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، کمپیوٹر کا دور ہے. ابھی بچے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. بچے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں وہی کریں گے، ماں باپ کی کوئی نہیں سنتا. تو بڑوں کی وہ عزت نہیں رہ گئی ہے. لیکن جو ہے نا ہم تو پھر بھی مطلب یہ ہے کہ جذباتی ضرور ہوں، لیکن دل اتنا صاف ہے بالکل شیشے کی طرح. سوری آج میرے گلا تھوڑا سا کھچ کھچ ہو رہا ہے. تو سم ٹائم کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنا کرم کرے، رحم کرے. ابھی اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے، ابھی تو اتنی اویئرنیس، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ اس طرح سے موبائل چلاتے ہیں. بچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ ناشتہ نہیں کرتے، اگر ان کو موبائل نہ دیا جائے وہ ناشتہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، چیزیں اٹھا کے پھینکتے ہیں، مارتے ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں. اور ماں باپ بھی ان سے جان چھڑانے کے لیے ان کو فون موبائل پکڑا دیتے ہیں. تو جب کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے کہ ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں. آنکھوں کا بھی ضیاع ہوتا ہے، پھر پٹھوں کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. اور جو ہے ہم لوگ مسلمان تو ضرور ہیں لیکن نام کے مسلمان ہیں. تو حقوق العباد جو ہے نا اس کی تو معافی نہیں ہے. نماز کی معافی ہو جائے گی، نماز پڑھنا فرض ہے، قرآن پاک پڑھنا ہمارا فرض ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہمیں اس بات کی اویئرنیس ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کے بعد ہم لوگ مسلمان کیا نام کے رہ گئے. سگے خون کو ختم کر رہا ہے، قتل و غارت، دوڑ بھاگ، پیسوں کے پیچھے دوڑ. تو پیسہ ضرورت ہے، آئی نو پیسے ضرورت ہے انسان کی، اور پیسوں کے بغیر تو کوئی یعنی کہ آپ قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. بٹ یہ ہے
کہ اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی زیادہ جو ہے نا، لیکن دلوں میں وہ بات نہیں ہے۔ بہن بھائی آپس میں ملتے تو ضرور ہے، بہنیں جو ہے نا وہ بڑے نرم دل کی ہوتی ہیں، بھائی بڑے سخت دلوں کے ہوتے ہیں۔ اور کچھ ہم نے بھائی دیکھے جو بہنوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی چاہت لٹاتے ہیں، اتنا اچھا ان کے ساتھ بیہیویئر کرتے ہیں کہ، لیکن کچھ بھائی اس طرح کے ہیں۔ اچھا اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ میں تو کچھ یہی نہیں، بس تھوڑی سی روشنی ڈال رہی تھی ان چیزوں پر کہ پہلا دور بہت اچھا تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے، تو ابھی معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ باہر جانا ایک عذاب سے کم نہیں ہے، اور اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ ہم لوگ مسلمان تو ضرور ہیں، لیکن ہمارے میں مسلمانوں والی باتیں نہیں ہیں۔ ہم لوگ ایک عمرہ کرنے گئے، ایک حج کرنے گئے، ہم دوسرا بھی کرنا کہتے کہ اسی دوسری دفعہ حج کیتا ہے جی، اسی پھر جا رہے ہیں، تیسری بار پھر جا رہے ہیں، چوتھی بار پھر جا رہے ہیں۔ مگر کیوں؟ یہ تو دیکھو کہ آپ کے گھر کے آس پاس کوئی ایسا غریب بھی بیٹھا ہوا ہے، آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ کے گھر کے ساتھ کوئی ایسا بندہ یا ایسی فیملی بیٹھی ہے کہ ان کے پاس کھانا نہیں ہے، یا ان کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس جہیز نہیں ہے کہ وہ بیٹی کی شادی کر سکے، تو آپ ان کو دیں، ان کو دیکھیں۔ آپ ان کے گھر کا بھی، غریب کے گھر کا بھی وزٹ کر کے آئیں۔ 2 3 عمرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں اس چیز کو لائک نہیں کرتی۔ میں کہتی اتنے پیسے ہوں، مجھے اللہ پاک اتنے پیسے دے، مجھے اللہ پاک اتنے پیسے دے کہ میں غریبوں میں تقسیم کروں، غریبوں کو راشن ڈال کے دوں، لوگوں کی جو بیٹیاں بیٹھی جو بہت زیادہ غریب ہیں ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کروں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار اللہ پاک مجھے اتنے پیسے دے کہ میں لوگوں کا بھلا کر سکوں، جن کے پاس گھر نہیں ان کو گھر دوں، جن کے پاس، میرا بڑا دل چاہتا ہے، میرا بہت دل چاہتا ہے، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں جب بھی نماز پڑھتی ہوں۔ اول تو میرا نا پیٹ خراب رہتا ہے، مجھے تھوڑا سا نا معدے کا تھوڑا سا پرابلم ہو گیا ہے، تو جو ہے اللہ پاک رحم کرے۔ معدے تو آج کل ویسے سب لوگوں کے خراب لگے پڑے ہیں، بہرحال اللہ پاک رحم کرے، اور کوشش کریں کہ آئلی چیزوں سے اوائڈ کریں۔ ہم لوگ بناتے تو ضرور ہیں، کھاتے بھی ہیں، لیکن میں تو اوائڈ کرتی ہوں بہت زیادہ۔ پچھلے دنوں میں بالکل بہت زیادہ اوائڈ کرنے لگی تھی، لیکن آج کل کچھ تھوڑا سا ہیلدی چیزیں بھی کھانے لگی ہیں جو کہ صحت کے لیے میرے خیال مطلب کیئر کرنی چاہیے۔ نہیں اچھی چیزیں، ہیلدی چیزیں نہیں اچھی، اس سے ویٹ بڑھتا ہے۔ تو اور جو ہے نا بس کبھی کبھی پرانے زمانے یاد آ کے تو پھر دل جو ہے نا اپنا ان باتوں کو سوچ کے تو خوش ہو لیتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اے رب وہ پچھلا زمانہ واپس لوٹا دے، ہمیں یہ زمانہ نہیں چاہیے۔ ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے اس میں نا، بہت تکلیف، مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا یہ سکھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ ہم پنجابیوں سے، کہ وہ بھی پنجابی کلچر ہے، ہم بھی پنجابی کلچر ہے، وہ ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہم ان سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ یہ انڈیا میں جتنے بھی پنجابی بیٹھے ہیں نا تو وہ بہت اچھے ہیں، بہت پیار والے ہیں، بہت جو ہے نا ہمارا کلچر بھی پنجاب ہے، اور پنجابی ساری زبان ہے، تو میرا خیال پنجابی زبان کو فروغ دینا چاہیے۔ اور پہلے میں شاعری بھی بہت زیادہ کرتی تھی، اور میں مشاعروں میں بھی جاتی تھی، اور ریڈیو پاکستان میں میری جاب تھی، جاب کیا کہ پروگرامز کرتی تھی میں، اور آج کل میں گھر بیٹھی ہوئی ہوں۔ بس کچھ حالات ہی ایسے آ گئے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کسی سے کوئی شکوہ نہیں، بس اپنے آپ سے شکوے جتنے کرنے ہیں کر سکتے ہیں، کسی سے کوئی شکوہ نہیں۔ باقی ہم سے گورے بھی اچھے ہیں، ہم سے گورے بھی بہت اچھے ہیں۔ جی ہاں، تو آج یہ ہم بنا رہے ہیں نا، یہ دیکھیں پیاز ڈال کے میں نے تھوڑی سی براؤن کی ہے، اس کے بعد میں نے ٹماٹو ڈال دیے ہیں، اب اس کو براؤن کر رہے ہیں۔ 2 3 بار تو ہماری گیس ہی چلی گئی ہے، تو یہ ہمارے ٹماٹر پڑے ہیں، یہ ہمارے مٹر پڑے ہیں، اور یہ ہمارے
بٹاٹو پڑے ہیں جو ہم نے سارے کٹ کر کے، میں نے ایوری تھنگ سب کچھ رکھ لیا ہے، لہسن ادرک کا پیسٹ جو پہلے سے میں نے اس کو اس کو بنا کے، تو ہم لوگ نا 1 ہفتے کے لیے یا 15 دن کے لیے اس کو ہم فریز کر دیتے ہیں، تاکہ تھوڑا سا نکالتے ہیں اور ٹائم بچتا ہے اور ویسے بھی آج کل کی بچیاں بڑی سول ہیں۔ تو جی جناب، یہ ہم نے ڈالا، یہ پیاز کو تھوڑا سا ہم نے نا انین براؤن کیا ہے، اس کے بعد ٹماٹو ڈال کے اب اس کو بھی براؤن کر رہی ہوں، وہ براؤن ہو جائے تو پھر اس میں دیکھیں گے کہ ابھی اس کو پہلے میں کیا ڈالنا چاہیے، یعنی کہ اس کے بعد تو لہسن ادرک کی باری آئے گی نا۔ ہاں جی بالکل ابھی لہسن ادرک کی باری آئے گی۔ ہم نے نا 2 اسپون اس میں ڈال دینے ہیں، لہسن ادرک میں تھوڑا زیادہ ہی کھاتی ہوں اور آپ کو بھی زیادہ کھانا چاہیے، کیونکہ لہسن ادرک کے فائدے بہت زیادہ ہیں، نقصانات کم ہیں۔ اور ٹماٹو تو میں کچے بھی نہیں چھوڑتی ہوں، میرے ٹماٹر ہاتھ میں آ جائے تو میں تو اس کا تیا پانچا کر دیتی ہوں، مجھے ٹماٹر بہت پسند ہے۔ ہاں میں نے اپنے گھر میں بھی لگائے تھے، ٹماٹر کے پودا لگایا تھا، اس میں ٹماٹر لگے بھی تھے، چھوٹے چھوٹے ہو گئے، اس کے بعد ہمارے پودے جل گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، تھوڑے لگے تھے، چھوٹے لگے تھے، اس کے بعد وہ نہیں بڑے ہوئے۔ کچھ مٹی کا بھی فرق ہوتا ہے، مٹی جو ہو نا وہ تھوڑی زرخیز ہو اور اس میں تھوڑی سی وہ ڈالی جائے، کیا کھاد ڈالی جائے۔ تو باقی میں حفاظت تو پودوں کی بہت زیادہ کرتی ہوں، اس طرح کرتی ہوں جیسے اپنے بچوں کی کرتی ہوں، ان کو ٹائم پر پانی دیتی ہوں، کھاد بھی دیتی ہوں، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کچی جگہ ہو نا تو اس میں بندہ بہت سارے پودے، اور مجھے زراعت بہت پسند ہے، مجھے زراعت کا شعبہ بہت پسند ہے، اور امریکہ ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے، اتنا آگے نکل چکا ہے کہ وہاں پر زراعت اتنی اچھی ہے، اتنی زراعت جو ہے نا، اتنی چیزیں اگائی جاتی ہیں۔ امریکہ مجھے ویسے بھی بہت پسند ہے، ہم سے گورے بہت اچھے ہیں، بہت آگے ہیں، بہت زیادہ آگے ہیں، ہم سے UK بہت زیادہ آگے ہے، لیکن امریکہ ہی ہے، امریکہ جیسی دنیا میں کوئی کنٹری نہیں ہے۔ اس سے یہ ہے کہ وہاں جا کے بہت کچھ سیکھنے میں ملتا ہے، وہ جھوٹ کو تو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں۔ جی تو یہ جناب ہمارے نا ہانڈی کی طرف بھی آ جائیں، کہ باتوں میں لگے رہیں گے، ہانڈی کی طرف بھی آ جائیں۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے نا ابھی وہ بھی براؤن ہو چکا ہے، تو لہسن ادرک کا پیسٹ ابھی ڈال ہی دینا چاہیے، کیونکہ جو ہے 2 دفعہ تو ہماری گیس گئی ہے، میں نے کہا لو کر لو گلا، ہن ہانڈی پکے گی، یہ لہسن ادرک کا پیسٹ میں نے کہا ڈال ہی دینا چاہیے، یہ ڈال دیا، تھوڑا سا اور ڈالیں بھائی، ہاں جی یہ اور ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کو تھوڑا سا ہم ہلائیں گے، یہ مکس ہو جائے گا نا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم سوچیں گے کہ پہلے کیا کرنا چاہیے، پھر بعد میں لہسن ادرک کی باری آ جاتی ہے، نہ نمک مرچیں ہلدی کی باری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی ضرورت سے ڈالنی ہوتی ہے، کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں، کچھ لوگ کم کھاتے ہیں، ہم نے تو بھائی کم کر دیے تو انشاءاللہ کم ہی رہیں گے۔ تو یہ جناب ہو گیا ہمارا مسالہ تقریباً ریڈی ہونے کو، ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، مسالہ ریڈی ہونے کو آیا ہے، اور میرے بھی گلے میں تھوڑا سا نا درد ہو رہا ہے اور شدید تھوڑا سا درد ہو رہا ہے، اور سوچ رہی ہوں کہ یار ہائے گلے میں درد ہو رہا ہے۔ اچھا وہ میں نے آج چاول کھائے، میں نے آپ کو پہلے بھی شاید عرض کیا، بتایا کہ میں نے چاول کھائے، چاول کھا کے اوپر سے ٹھنڈا پانی پی لیا ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہے ٹھنڈا پانی پینے سے اوپر سے تو پھر کیا فائدہ ہے، نقصان ہوتا ہے، پانی بھی نہیں پینا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ کھانے سے پہلے آپ پانی پی لیں 1 گلاس، وہ زیادہ بہتر رہتا ہے، اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، اور کھانے کے بعد جو ہے نا پانی اوپر پینا تو نقصان ہے، کون ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا نقصان ہے، تو بندے کو نا اپنی ہر چیز کا نا خیال کرنا چاہیے۔ تو ابھی ہم رنگ برنگے شیمپو لگا کے نا بال سارے اتر گئے ہیں، میرے بال بڑے لمبے ہوتے تھے، اور ابھی تو بال اتنے اترتے ہیں، ہائے ہائے اللہ ہی رحم کرے، بہرحال اللہ پاک سب پر اپنا بھلا اور رحم کرے، اللہ پاک فلسطین کو بھی آزادی دے دے، پروردگار کشمیر کو بھی آزادی دے دے، پروردگار جو ان پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ پاک ان ظالموں کے دل نرم اور موم کر دے پروردگار۔
تو آپ بھی دعا کیجیے گا، جہاں جہاں یہ میری آواز جائے سب دعا کیجیے گا۔ تو بہت شکریہ، آپ مجھے سپورٹ کریں، آپ مجھے سپورٹ کریں۔ اور یہ ہماری گیس چلی گئی سرکار، یہ ہماری گیس جو ہے نا فنش ہو گئی ہے، یہ تھوڑی سی آنی شروع ہوئی ہے، تھوڑی سی تو گیس چلی گئی ہے۔ تو ہانڈی تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی لمبی ہو گئی ہے نا پکنی، تو وہ اسی وجہ سے لمبی ہوئی ہے نا کہ اس میں گیس چلی گئی تھی، 2 بار گیس جو ہے نا فنش ہوئی ہے۔ تو 2-3 بار ابھی میں نے دوبارہ کوشش ٹرائی، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے بچوں نے کھانا تو کھانا ہوتا ہے، ٹائم پر ان کو کھانا نہ ملے تو پھر وہ بولتے ہیں، شور کرتے ہیں، کھانا چاہیے کھانا چاہیے کھانا چاہیے۔ تو کھانا تو واقعی تو میں کیا کہہ رہی تھی، ہاں جی ہاں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ میاں فلسطین کو آزادی دے دے، اللہ میاں، اللہ پاک میرا سونا رب، میرا پروردگار کرے کہ اللہ پاک رحم کر دے، فلسطین کے حال پہ بھی رحم کر دے، اس ظالم کے دل میں رحم ڈال دے، اسرائیل کے دل میں رحم ڈال دے، نتنیاہو کے دل میں رحم ڈال دے، اور انڈیا کے مودی، ڈھابے والے مودی کو بھی اللہ پاک نا اس کو عقل اور ظہور دے دے، اس کو تھوڑی سی عقل دے دے پروردگار، اس کے دل میں بھی رحم ڈال دے۔ اور وہ جو ابھی انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ اس کے دل میں بھی رحم ڈال دے پروردگار، اور ایسا نہ ہو جو ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو۔ ظلم ہوتا ہے، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کیڑی بھی آپ سے مر جائے نا آپ کے پاؤں کے نیچے، تو میرے خیال سے اس کی بھی تکلیف ہونی چاہیے، تو اس کو بھی نہیں مارنا چاہیے۔ انسان تو بڑی اشرف المخلوق ہے، اور اس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، آپ کو مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم کو بنانے والا وہ رب ہے جو آسمانوں پہ بیٹھا ہوا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو جی جناب، اور سنائیں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتی رہتی ہوں، میں اللہ سے بہت کہ اللہ، اور دعا بھی کرتی رہتی ہوں کہ یا اللہ، اللہ پاک رحم کر، اللہ پاک کسی کو کچھ نہ کر۔ میں بہت زیادہ بڑی سینسٹیو ہوں، اور میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نرمی پیدا کر دی، بہت زیادہ، پہلے بھی تھی۔ میں کسی کو روتا نہیں دیکھ سکتی، میں کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آگے اپنے اٹھا کے اس کے آگے رکھ دوں، تاکہ وہ کھا لے، میری خیر ہے۔ تو اس طرح ہر کسی کو ہونا چاہیے۔ تو کہتے ایک کا بھلا تو سب کا بھلا، تو اللہ پاک بھی خوش ہوتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کے پاس سالن زیادہ ہے، آپ بچا ہوا ہے، آپ کے ارد گرد دیکھیں کہ کوئی ایسا گھر تو نہیں ہے کہ جو بیٹھے ہیں، بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو تھوڑا آپ ان کو دیں، تاکہ وہ بھی اپنا پیٹ بھر سکے۔ تو یہی ساری باتیں ہیں، انسان کے اندر اچھائی ہونی چاہیے، شیشے کی طرح دل صاف ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، اور وہ بھی نیک نیتی کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ دل میں کچھ ہو اور لبوں پہ کچھ ہو، جو دل میں ہو وہی آپ کے ہونٹوں پہ بھی ہونا چاہیے، آپ کے چہرے پہ بھی اسی کے تاثرات ہونے چاہیے۔ تو جی ہاں، آج ہمارے سالن میں ذرا لمبا نہیں ہو گیا؟ ہاں، اسی وجہ سے ہوا ہے، 2 بار تو گیس گئی ہے، اور تقریباً کوئی 4 5 منٹ گیس نہیں آئی ہے، اور آگے تو اور بھی جب تھوڑی سی دھندیں پڑیں گی تو گیس تو اس وقت تو بالکل فارغ ہو جائے گی۔ تو ہم لوگ اسی لیے پریشان بھی ہیں کہ پھر کیا بنے گا، پھر تو ایسا لکڑیاں جلانی پڑیں گی، ہائے ہاتھ منہ کالا، برتن کالے۔ پہلے بھی جب ہم لوگ بچپن میں تھے نا، ہمارے والدین لکڑیاں جلاتے تھے، لیکن اس وقت تو اتنی وہ کالے یہ وہ نہیں ہوتے تھے۔ ابھی تو ذرا سا کچھ جلاؤ نا لکڑیاں تو ہاتھ پاؤں ایسے کالے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ میں تو رگڑ کے دھو کے برا حال ہو گیا۔ تو یہی ساری بات، میری دوستیں بھی بہت اچھی ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اور آج میری بیٹی سیڑھیوں سے، اس کا پاؤں میں موچ آ گئی ہے، اور اس کا پاؤں اتنا سوج گیا ہے، اور میرے دل میں کچھ ہو رہا ہے۔ بظاہر میں نے اس کو
اس کو میں نے فیل نہیں کروایا کہ میرے دل میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے تمہارے لیے، لیکن مجھے بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ میری بچی تھی، اس کے پاؤں میں بچی تھی نہیں ہے، ماشاءاللہ اللہ اس کو اس کی بڑی لمبی عمر کرے، بہت اچھی بچی ہے میری بیٹی، میری بہت اچھی ہے، اور 3 اس کے بچے ہیں ماشاءاللہ سے، اور ان کے میاں کی، میری بچی کے میاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور بچے اس کے یتیم ہو گئے ہیں، اور بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، رب کو جو منظور، اللہ کے کاموں میں کون مداخلت کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ابھی تھوڑی گیس آئی ہے تو ابھی میں جناب مٹر ڈال رہی ہوں، تو مٹر ڈال کے اس کو میں بھونوں گی تاکہ اس کی مٹھاس کم ہو جائے، اس میں تھوڑا سا میٹھا پن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کو بھونیں گے نا اچھی طرح سے، آؤ میری تو سو ہونے شروع ہوگی۔ اچھا، تو جب آپ یہ میں اس کی بنائی کر رہی ہوں، اسی وجہ سے بنائی کر رہی ہوں تاکہ اس کا میٹھا پن ختم ہو جائے، اس کا میٹھا پن ختم ہو جائے۔ ہاں جی، تو یہ ہم آلو ڈال رہے ہیں، ویری گڈ، یہ ہم نے آلو بھی ڈال دیے، اوکے۔ یہ ایک رہ گیا تھا تو وہ نظر آ گیا، اچھا ہوا اچھے ٹائم پہ نظر آ گیا، تو اس کو بھی ہم کٹ کر لیں گے جی۔ تو آدھا کلو ہمارے مٹر تھے، آدھا کلو ہمارے آلو تھے، اور باقی اے ٹو زیڈ لہسن، ادرک، ہری مرچیں، ہرا دھنیا، اور ایوری تھنگ، انین اور ٹماٹو، یہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہانڈی میں پڑتا ہے، اور مسالوں سے ہانڈی جو ہے نا اچھی بنتی ہے۔ تو جی جناب، میرا ابھی کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ میں آؤٹ آف کنٹری وزٹ کروں، امریکہ، یعنی کہ امریکہ کا وزٹ کروں، کر کے آؤں۔ دل تو کبھی کبھی کرتا ہے کہ جاؤں، کبھی دل کرتا ہے کہ نہ جاؤں۔ اپنا ملک بھی ہمارا امریکہ سے کم نہیں ہے، اگر یہاں لوگ صحیح ہو جائیں، یہاں کی حکومتیں صحیح ہو جائیں، یہاں مہنگائی کم ہو جائے۔ ہائے، مہنگائی نے تو کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ آج کل تو میں جو ہے نا وہاں بھی نہیں جا رہی ہوں، گراؤنڈ میں نہیں جا رہی ہوں، کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے، اور جتنا میرا ویٹ لوز ہوا تھا اتنا پھر میرا دوبارہ ویٹ بڑھ گیا ہے، کیونکہ میں 1 ماہ ہو گیا میں نہیں جا رہی ہوں، اور جانا تو چاہیے ویسے۔ ابھی دیکھیں گیس ہماری پھر چلی گئی، ابھی آپ کہیں گے ہانڈی اتنی لمبی ہو گئی، تو کیا کریں، آپ خود بتائیں مجھے، کیا کروں میں، کیسے کروں؟ دوسری وہ ہم نے چولہے میں گیس ڈلوائی تھی، تو وہ میرے خیال سے ہماری 3-4 دن وہ ہم نے چائے وائے بناتے رہے، تو وہ بھی ختم ہو گئی، فنش ہو گئی۔ تو لکڑیاں ہیں، لکڑیوں پر اس لیے نہیں ہم جلاتے کہ وہ ہاتھ منہ سارے کالے، برتن کالے، جگہ کالی، سب کچھ کالا والا، تو پھر وہ بچی چیختی ہے، ظاہر ہے اس کو برتن دھونے پڑتے ہیں، تو وہ پھر چیختی ہے، نہیں ہوتا، مشکل ہے، نہیں ہوتا، صحیح بات ہے، کام تو بہت زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہے، کام جو ہے نا وہ انسان کی جان نہیں چھوڑتے۔ یہ گیس چلی گئی، تو ابھی ہم پھر ویٹ کر رہے ہیں، چلے میں تو آپ سے باتیں کر رہی ہوں نا، گیس چلے گی تو کیا ہو گیا، اور تھوڑی دیر تک گیس آ ہی جائے گی، ڈونٹ ویری، میں ول ویٹ، ٹھیک ہے۔ تو میں ویٹ کر رہی ہوں کہ آ جائے گیس، تو پھر ہانڈی کو نا ہم دوبارہ جو ہے نا چڑھا دیں۔ چڑھائی تو ہوئی ہے، ویجیٹیبل ہمارے مٹر اور آلو پک رہے ہیں، مٹر آلو، اور یہ بڑی اچھی ڈش ہے، یہ بڑے اچھے لوگ، بڑے اچھے لوگ کھاتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے، ویجیٹیبل زیادہ انسان کو ویجیٹیرین ہونا چاہیے بجائے کہ، لیکن بچے آج کل ہمارے جو نا، ہمارے کیا سبھی کے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا آپ نے گوشت نہیں پکایا، ہم نے سبزی نہیں کھانی، ہم نے ویجیٹیبل نہیں کھانا۔ وائی، کیوں نہیں کھانا بھائی؟ ویجیٹیبل انسان کو کھانا چاہیے، ویجیٹیرین ہونا چاہیے، اور زیادہ گوشت موش اور وہ نہیں کھانا چاہیے۔ اچھا، مجھے فش بہت زیادہ پسند ہے، مجھے بکرے کا گوشت بھی اتنا پسند نہیں، مجھے فش اتنی زیادہ پسند ہے، اتنی زیادہ کہ بس میں کہتی ہوں کہ روز فش ہی کھاتی جاؤں، مجھے فش بہت پسند ہے، اور انشاءاللہ تھوڑے دنوں تک میں نا انشاءاللہ جاؤں گی، اور 2-3 کلو فش لے کر آؤں گی، اور پھر اس کو مسالے وسالے لگا کے کچھ تو فریج میں رکھ دوں گی، تو کچھ میں اس کو شوربے والی فش بنا کے نا، ساتھ میں پھیکے چاول مجھے بہت پسند ہے، اور ساتھ میں سلاد، وہ بھی کھیرا، مولی، اس کا سلاد، وہ باریک باریک کٹ کر کے، تو جناب ہم کٹ کر کے تو پھر اس کو اس میں ڈالیں، اس کے اوپر ڈالیں کیا،
यार मैं भूल गई हूँ, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। बस थोड़ा सा ना वीकनेस थोड़ी सी हो गई है, हो ही जाती है क्या, जब इतनी सारी सर पे मुसीबतें हों तो बंदे की वीकनेस सारी तो हो जाती है। क्या मुसीबत, कुछ भी मुसीबत नहीं है, शुक्र है अल्लाह का। बस बस ऐसा है कि हो ही जाता है यास्मीन, बस सब्र करो, सब्र सब्र बहुत अच्छी चीज़ है। अभी देखो ना कि मैंने सोचा था आज कि कुछ और पकाने का, लेकिन वो पक कुछ और गया। मैंने फिर सोचा कि घर में पड़े हुए मटर, तो चलो आलू मटर ही पकाए जाए। तो इस पर तो गाना भी बड़ा अच्छा बना, आलू मटर पकाए हुए ने खाने ते खा वैरिया अस्सी पैसे लाए हुए ने। बस इस तरह के ना बड़ी अच्छी 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 जो है ना, और गाने भी होते हैं, और बस अच्छा लगता है। तो ये जनाब ओ हो गैस आ गई हमारी, हाँ मैंने चूल्हा जला दिया है, गैस आ गई। मैं आपसे बातें करती हूँ और बातें करते हुए मैं भूल ही गई कि मैंने हांडी चढ़ाई हुई है। जी हाँ, तो हांडी तो मेरी अभी तकरीबन 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 रेडी होने को है। बस और 4-5 मिनट रह गए हैं, बस रेडी होने को है इंशाल्लाह। जी तो 4-5 अभी मिनट ना क्या ऐसा है कि मैं बच्चे देख रहे हैं अपना टीवी देख रहे हैं, तो ये मैंने अपना टीवी लगाया हुआ है। हाँ जी, तो हांडी हमारी भी इंशाल्लाह रेडी हो गई है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी पकी है, और आप भी देख के खुश होंगे तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। ये मैंने दूध गर्म किया क्योंकि सायरा के पाँव में चोट लग गई है, तो उसको हल्दी डाल के तो उसको देना है, ताकि वो जो है ना उसकी दर्द कम हो। वो रो रही थी, उसकी तकलीफ़ हो। अभी वॉशरूम में गई है, मरियम उसको वॉशरूम में लेके गई है और अभी लेके वापस उसकी मम्मा को आ रही है। अभी मैं तस्वीर खींच के आपको सेंड करूँगी। तो ये देखो लंगड़ा लंगड़ा के चल रही, कह रही आए आए दे भलिया अल्लाह दे नां ते अल्लाह दे नां ते दवो कुछ हैं। तो कोई बात नहीं, ऐसे होता है भाई, बड़े बड़े शहरों में फिर ऐसा तो होता ही है। तो और सुनाए सब ठीक ठाक, आप राज़ी बाज़ी हैं? चलो जी ठीक है, हाँ जी मैं भी राज़ी बाज़ी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हांडी हमारी तो तकरीबन ना तैयार हो गया, और जो है ना फिर अभी मैं आपको दिखाऊंगी, और देखते रहिएगा, मेरे साथ साथ जुड़े रहिएगा। और मुझे भी आपसे मिलके तो मुझे बातें करके बड़ी खुशी होती है। तो जनाब ये हो गई है जी, तो अंदर मैं ये मरियम आ गई मेरे पास। मरियम ज़रा इधर आना, इधर तो आओ, ज़रा मेरे पास आओ। ये मेरे पास मरियम आ रही है, तो ज़रा मरियम से भी हाल चाल, मरियम ज़रा हाल चाल इस्लाम कर लो, हाल चाल ज़रा अपना इंट्रोडक्शन करा दो प्लीज़। हाँ बोलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप कैसे हैं? आप खैर खैरियत से होंगे? मैं भी ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। आप कैसे हैं? हाँ मेरी मम्मा को चोट लग गई आज, बता दे बता दे। मेरी मम्मा को चोट लग गई आज। वो ना सीढ़ियों से उसने छलांग लगा दी और दूसरी सीढ़ी पे आके ठक कर दिया। आए अल्लाह, क्या हुआ? चोट लग गई है। तो चोट भी बड़ी भैड़ी लगी है, तो शुक्र है अभी बच बचाव हो गया है, और ज़्यादा चोट नहीं लगी। अगर ज़्यादा लग जाती तो बहुत मसला मसाइल था। हाँ जी, तो ये गैस भी हमारी आ गई है, और सारे बच्चे भी, मरियम आराम से बैठ जा, तो बच्चे भी इधर पास बैठे हुए हैं। और जनाब मैं तो बस ये देखें कि अभी चीनी डालूँ, सारा को दूध देना है हल्दी डाल के, तो उसमें थोड़ी चीनी भी डाल दूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। वैसे चीनी डालनी नहीं चाहिए, तो लेकिन डाल देती हूँ। तो हांडी मेरी तो बिल्कुल अभी तैयार होने को है, तो बस मैं ना उतार रही हूँ। और आप, हाँ जी, ये अभी बस ना अभी बाय बाय करने लगी हूँ। आप तो मैंने बर्तन भी धोने वाले मेरे, तो वो भी मैंने तो बर्तन भी धोने, अभी मैंने रोटी भी बनानी है। तो बस ये रोटी का ही मसला है, ये सालन तैयार हो जाए तो फिर ना इंशाल्लाह रोटी भी बना लेते हैं, क्योंकि गैस का तो इतबार कोई नहीं ना, वो कब और किस टाइम निकल जाती है। तो मेरा एक दिन करेले खाने को इतना दिल चाह रहा था, लेकिन करेलों का मौसम ही नहीं है, मौसम तो चला गया करेलों का। तो ऐसा है कि जनाब आज जो है ना मेरा कतई तौर पे कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी आज बिरयानी खाई है, और समर लेकर आया था,
बिरयानी लेकर आया था और ज़र्दा लेके आया, और ज़र्दा तो मेरी पसंद की चीज़ है ना, ज़र्दा में बहुत ज़्यादा। तो जी जनाब, ये मेरी हांडी तैयार हो गई है। हाँ जी, तो अभी मैं इसको ना दिखाऊंगी आपको, और आप भी देख के ज़रा बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो ये मेरी हांडी तैयार हो गई है, तकरीबन तैयार हो गई है। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसकी शक्ल दिखाऊँगी कि कैसी बनी है। तो बस जनाब जी, इसको जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो जी जनाब, ये हमारा सालन हो चुका है वेजिटेबल तैयार। तो इसको देखिए, गौर से देखिए ये कैसा आपको लगा, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, अच्छे से अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो इसके साथ ही गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मैं आउट कर रही हूँ सालन, यस, कटोरी में। तो आप देखिएगा ये आपको कैसी लगी। और यकीन करें कि जी मेरी भी भूख जो है ना और ज़्यादा तेज़ हो गई है, मुझे भी बड़ी भूख लग रही है। तो आपको पता, आप कहेंगे कि इसको ये जनाब मैंने सालन को डाल दिया। तो आप भी देखते रहिएगा और मेरे ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये देखें गर्मा गर्म हवाड़ें निकल रही हैं और सालन मेरा रेडी हो चुका है। जी हाँ, ये देखें रेडी हो चुका है। और बताएं आपको कैसा लगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छा और ज़बरदस्त रेसिपी, ज़बरदस्त मेरा सालन तैयार हो चुका है। तो इसके साथ अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द देखें, कोई ऐसा है परेशान तो उसका भला करें। अल्लाह हाफिज़। जी हाँ, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। बाय बाय, गुड बाय। जी ये बताइए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।